शुरुआती टॉपिकल सरमन है और जो मौजू है आज का हाउ टू गेट क्लोज टू गॉड, खुदा के नजदीक कैसे हो, उसकी कुर्बत, उसकी नजदीकी को कैसे हासिल करें। और इसके लिए मेरे साथ खुदा के कलाम में से हवाला देखिए, जिसका सहारा लेकर, जिसके वसीले से हम आज आगे चलेंगे इस मौजू में। ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 73। हमारे पढ़े लिखे बच्चों की अक्सरियत ऐसी है जिन्हें ये 73, 69, 59 ये समझ नहीं आता। ज़बूर की किताब, ज़बूर 73 और उसकी आयत नंबर है 28। ज़बूर 73, 28वीं आयत। लेकिन मेरे लिए यही भला है। ज़बूर नवीस आसफ इस आखिरी आयत के अंदर यह बयान कर रहे हैं, मेरे लिए यही भला है। और भला क्या है? कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं। मैंने खुदा को अपनी पनाह गाह बना लिया ताकि तेरे सब कामों का बयान करो। आमीन। पेशतर इससे के इस आयत में से अपने मौजू पर, टॉपिक पर आगे चले, मैं कुछ बातें आपके साथ इसके मुसन्नफ के बारे में बयान करना चाहता हूं, ज़बूर नवीस के बारे में, ताकि आपको ये अंदाजा हो कि ये बात कहने वाला शख्स जो है कि मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं, इस शख्स का अपना रूहानी मयार जो है वो क्या है। अगर आप मेरे साथ तवारीख की पहली किताब और उसका 6वां बाब निकालिए। पहला तवारीख बाब नंबर 6। पहला तवारीख 6वां बाब और उसकी 31वीं आयत से लिखा है, वो जिनको दाऊद ने संदूक के ठिकाना पाने के बाद खुदावंद के घर में गाने के काम पर मुकर्रर किया, ये हैं। और वो जिनका जिक्र किया गया ये हैं वो अफराद जिनको दाऊद ने मुकर्रर किया। लिखा है, वो सब जब तक सुलेमान यरूशलेम में खुदावंद का घर बनवा ना चुका, लिखा है, गीत गा गा कर खैमा इज्तमा के मस्कन के सामने खिदमत करते रहे
اور اپنی اپنی باری کے موافق اپنے کام پر حاضر. اور اس میں ایک فہرست ہے. بنی لاوی کے 3 خاندان تھے، بنی کہات، جرسوم اور مراری. آیت نمبر 39 کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ ہے، اور اس کا بھائی آصف جو اس کے دہنے کھڑا ہوتا تھا، یعنی آصف بن برکیا بن سما. یہ وہ شخص تھا. یہ 288 افراد کی کوائر تھی جس کو داؤد نے مقرر کیا. دیکھیے میرے ساتھ یہ حوالہ بھی دیکھیے، پہلا تواریخ 25واں باب. اور اس کی 6 آیت، پہلا تواریخ 25واں باب 6 آیت. یہ سب خداوند کے گھر میں گیت گانے کے لیے اپنے باپ کے ماتحت تھے، اور جھانج اور ستار اور بربت سے خدا کے گھر کی خدمت کرتے تھے. اور آصف اور یدوتون اور ہیمان بادشاہ کے حکم کے تابع تھے، اور ان کے بھائیوں سمیت جو خداوند کی مدح سرائی کی تعلیم پا چکے تھے، یعنی وہ سب جو مشاق تھے. مشاق، ایکسپرٹ، سکلڈ. ایسے نہیں کہ جس کا جی چاہا منہ اٹھا کے کوائر میں آ گیا، اور پھر اس کو کہو بھائی تجھے گانا نہیں آتا تو پریکٹس پہ آ، تو پریکٹس پہ بھی نہیں آنا. اور اگر اسے کہے تو پریکٹس پہ نہیں آتا تو کوائر سے پیچھے ہٹ جا، تو پھر اتنا سا منہ سجا کے اتنا بڑا کر لینا، لو جی مینو کوائر چو تھلے لا دیتا. یہ خدا کے تخت کو لگانے والے لوگ، اور ان کے لیے کیا لکھا ہے؟ یہ مشاق لوگ ہیں، گانے میں بھی بجانے میں بھی. داؤد نے جو ہے وہ ایسی جب وہ اوٹ پٹانگ کوائر نہیں رکھی ہوئی تھی، خدا کی حضوری ہے، پریزنس آف گاڈ ہے، عہد کے صندوق کے آگے بجانا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور لکھا ہے یہ مشاق لوگ تھے، اور ان کے لیے کیا لکھا ہے 7ویں ہے، اور ان کے بھائیوں سمیت جو خداوند کی مدح سرائی کی تعلیم پا چکے تھے، یعنی وہ سب جو مشاق تھے. اور ان کا شمار کتنا تھا جی؟ 288. 288 افراد کی کوائر تھی، جس میں زبور 73 کے مصنف کا بھی شمار تھا، آصف. اور آصف کا کام کیا تھا جی؟ پہلا تواریخ 15واں باب. اس کوائر کے اندر آصف کی ذمہ داری کیا تھی؟ پہلا تواریخ 15واں باب اور اس کی آیت نمبر 5 سے، بلکہ 4تھی آیت سے پڑھوں گا. لکھے اس نے لاویوں میں سے بعضوں کو مقرر کیا کہ خداوند کے صندوق کے آگے خدمت کریں، اور خداوند اسرائیل کے خدا کا ذکر اور شکر اور اس کی حمد کریں. لاسٹ سنڈے یہ 3 چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی میسج سے پہلے، اگر آپ کو یاد ہو. اول آصف، اس کے بعد زکریا، اور یہی ایل اور سمیرہ موت اور یہی ایل اور متتیا اور الیاب اور بنایا اور عبید ادوم اور یہی ایل اور ستار اور بربت کے ساتھ. اور آصف کیا کرتا تھا جی؟ آصف کا کیا کام لکھا؟ وہ کیا کرتا تھا؟ آصف کیا؟ آپ نے بائبل کھولی ہوئی ہے تو پھر پڑھا کیوں نہیں جا رہا؟ کل آپ کے بائبل پہ توجہ نہیں ہے. آصف کیا کرتا تھا؟ کوائر لیڈر نہیں تھا. یہاں پہ یہ تو نہیں لکھا کہ آصف کوائر لیڈر تھا. کس کس نے حوالہ پڑھا ہے؟ یا کون سا بائبل کھول کے ہمیں دکھا رہا ہے کہ بائبل کھلی ہے میرے سامنے؟
پہلا تواریخ باب نمبر 16 آیت نمبر 5 ہم پڑھ رہے ہیں. پہلا تواریخ باب نمبر 16 آیت نمبر 5. ذرا آپ مجھے بتائیں گے آصف کی کیا ذمہ داری تھی؟ کیا کرتا تھا آصف؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو پھر پہلے کہاں تھے آپ؟ اس گلے آپ نے پہلے ایویں بائبل کھول کے پتہ نہیں کی کٹ کے ہی تواریخ پڑھ رہے تھے تو ہی لکا کٹ کے بیٹھے. دس از ناٹ دا ایٹیٹیوڈ. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کی توجہ نہیں ہے کیا؟ لکھے آصف کیا کرتا تھا؟ وہ جھانجوں کو، پیتل کی جھانج زور زور سے بجاتا تھا. اور کہاں پہ بجاتا تھا؟ خدا کے عہد کے صندوق کے آگے، موسٹ ہولی پلیس، پاک ترین مقام، جہاں پہ سردار کاہن سال میں ایک مرتبہ جاتا. آصف جس کے نام کا مطلب ہے کلیکٹر، جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا، اور اس کی ڈیوٹی 288 افراد کی کوائر کے اندر لگی ہوئی تھی. اور ڈیوٹی اس کی کیا تھی؟ وہ خدا کے عہد کے صندوق کے سامنے کھڑا ہو، اور جو جھانج بجانے والی ٹیم ہے وہ اس ٹیم کے اندر خدا کی حضوری میں زور زور سے، لکھا ہے زور زور سے. یہ الفاظ ہے کہ نہیں ہے جی؟ زور زور سے وہ جھانج بجایا. یہ اس کی ڈیوٹی تھی. اور پھر اس آصف کو، زبور 73 کے مصنف کو یہ موقع ملا، خدا نے یہ اپرچونٹی اس کو عطا کی کہ یہ 288 افراد کی کوائر میں سے بھی کچھ لوگ چنے گئے مخصوص. اور وہ 120 لوگ تھے، اور یہ ان میں بھی شامل تھا. اور ان 120 لوگوں کا کیا کام تھا؟ نکالیے میرے ساتھ ذرا دوسرا تواریخ کی. اور اب نکالنا ہے، پہلے کی طرح ایویں صفحے ادھر ادھر کر کے نہیں وہاں دینے. دوسرا تواریخ 5واں باب میں آپ سے پڑھواؤں گا. اب آپ 2 نمبریاں کرتے ہیں، گولیاں دیتے ہیں. دوسرا تواریخ 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے کیا لکھا جی؟ 288 افراد کی کوائر میں سے 120 لوگ جو ہے وہ چنے گئے، اور ان میں یہ شخص بھی شامل تھا. اور اس کی ڈیوٹی کیا لگی؟ لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ جب کاہن پاک مکان سے نکلے، کیونکہ سب کاہن جو حاضر تھے اپنے کو پاک کر کے آئے تھے اور باری باری خدمت نہیں کرتے تھے، اور لاوی جو گاتے تھے وہ سب کے سب جیسے آصف، ہیمان، یدوتون، ان کے بیٹے، ان کے بھائی کتانی کپڑے سے ملبس ہو کر اور جھانج اور ستار اور بربت لیے ہوئے مذبح کے مشرقی کنارے پر کھڑے تھے. اور ان کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ 120 کاہن تھے جو نرسنگے پھونک رہے تھے. تو کیا ہوا؟ ایسا ہوا کہ جب نرسنگے پھونکنے والے اور گانے والے مل گئے تاکہ خداوند کی حمد اور شکر گزاری میں ان سب کی ایک آواز سنائی دے. اور غور طلب بات، آصف کی خدمت آ رہی ہے، اور جب نرسنگوں اور جھانجوں اور موسیقی کے سب سازوں کے ساتھ انہوں نے اپنی آواز بلند کر کے خداوند کی ستائش کی کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے، تو وہ گھر
جو خداوند کا مسکن ہے، کیا لکھا ہے؟ ابر سے۔ یہ اس زبور 73 کے مصنف کی روحانی زندگی اور خدمت، گویا آصف جو ہے یہ کوئی روحانی اعتبار سے معمولی شخص نہیں تھا، خدا کی حضوری میں ٹھہرنے والا، اور خدا کی حضوری میں بھی موسٹ ہولی پلیس، عہد کے صندوق کے آگے جھانج بجانے کی خدمت، اور اس خدمت کے اندر ایسا ایکسپرٹ، ایسا مشاق کہ یہ خدا کے گھر کے اندر جب سلیمان نے ہیکل بنوائی تو وہاں پہ بھی اس کا چناؤ کیا گیا، آصف کو لاؤ، وہ خدا کی حضوری میں جھانج بڑی خوبصورت بجاتا ہے۔ اور لکھا جب اس کو لایا گیا اور بربت بجانے والوں نے بربت بجائے، اور دیگر سازندوں نے ساز بجائے، اور جب جو ہے آصف نے جھانج بجائی تو لکھا اور گانے والوں نے گایا، خدا کا گھر خدا کے ابر سے بھر گیا۔ ایک روحانی شخص، ایک انوائنٹڈ شخص، خدا کی حضوری کا مزہ چکھنے والا شخص، ایویں پھڑا تڑا خادم نہیں ہے، مشاق شخص، خدا کی پریزنس کا تجربہ لینے والا، لفظی نہیں سنا ہوا، خدا کی پریزنس کو، اس کا تجربہ اس کی زندگی میں۔ اور پھر ایک اور خدمت اس کے پاس تھی، اور وہ کیا خدمت تھی جی؟ تواریخ، پہلا تواریخ دیکھیے، بلکہ ہم دوسرے تواریخ میں پہلے یہ دیکھ لیجئے، دوسرا تواریخ باب نمبر 29، دوسرا تواریخ 29واں باب اور اس کی آیت نمبر 30 لکھے، پھر حزقیہ بادشاہ، دوسرا تواریخ 29واں باب 30ویں آیت پڑھو، پھر حزقیہ بادشاہ، اور آپ سے بھی پڑھواؤں گا، اور رئیسوں نے لاویوں کو حکم کیا کہ داؤد، اور آگے کیا لکھے؟ آصف غیب بین، نبی کا درجہ بھی، نبوت بھی، خدا غیب کی باتیں بھی بتاتا تھا، ورڈ آف نالج، علمیت کا کلام جو ہے وہ اس کے اندر کام کرتا تھا، خدا اس کو استعمال کرتا تھا، خدا آنے والے وقت کو، حالات کو بتاتا تھا، گویا ایک خوبصورت نہیں بلکہ خوبصورت کے ساتھ ایک زبردست روحانی مقام رکھنے والا شخص، ایک زبردست روحانی مقام۔ سو جب آپ آصف کا مزمور پڑھ رہے ہیں تو یہ مت سوچئے کہ آصف کوئی معمولی پرسنالٹی تھا، یہ مت سوچئے کہ یہ پتہ نہیں شاید داؤد کی کوائر کا کوئی ایویں سا آدمی تھا، نہیں، یہ خدا کا ممسوح تھا، اس کا تعلق بنی لاوی کے جیرسوم گھرانے سے تھا، جو خدا کے پاک ترین مقام کے، جو خدا کے خیمہ اجتماع کے جو ہے وہ تختوں اور پردوں کو اٹھایا کرتے تھے اور لگایا بھی کرتے تھے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ نبیوں سے تھا، اس کا تعلق پرستاروں سے ہے، اس کا تعلق عبید ادوم کے گھر میں جب عہد کا صندوق رکھا گیا وہاں سے اس نے عہد کے صندوق کے سامنے بجانا شروع کیا، اور پھر جب تک ہیکل نہیں بنی تب تک بھی یہ بجاتا گیا، اور ہیکل میں بھی جا کے خدمت کی، اور اس کی خدمت کے باعث سے کیا ہوا؟ لکھا ہے خدا کا گھر خدا کے جلال سے معمور ہو گیا، اور آگے کیا لکھا ہے؟ ایسی معموری کہ کاہن وہاں پر خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کاش ہماری کوائر بھی اس مقام تک پہنچے کہ ان کی پرستش کے وسیلہ سے خدا کا گھر خدا کے جلال سے معمور ہو جائے۔ کاش ہم اپنی انا اور اپنی ساری باتوں کو چھوڑ کے ایک بات پر فوکس کرنے والے ہیں،
ایک بات پر. اور ہم اکثر جب وہ الزام دوسروں پر، لوگ نہیں گاتے، کوائر جی لوگ شامل نہیں ہوتے، لوگ کیا کہتے ہیں کوائر ٹھیک نہیں ہے، ایک دوسرے پر الزام. مگر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میرے وسیلہ سے خدا کا تخت خدا کے گھر میں لگنا ہے. اس کو ہم ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں مگر ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. کبھی خاموش ہو کے یس آئی ایم ریسپانسبل، میں اس ذمہ داری کو لیتا ہوں. کانگریگیشن کہے، کوائر سمجھے، میں اس ذمہ داری کو لیتا ہوں. ہمارے یہاں کرسیوں اور رپڑوں اور جگہوں کا جب وہ سیاپے ہی ختم نہیں ہوتے. میں پہلی لائن میں کھڑا تھا، مجھے پیچھے کر دیا، میں پیچھے کھڑا تھا، مجھے سائیڈ پہ کر دیا، اس کو مائک دیا، مجھے مائک نہیں دیا، میرا ساؤنڈ کھول دیا، میرا ساؤنڈ بند کر دیا. ہمارے رپڑ ہی ختم نہیں ہوتے. پریزنس آف گاڈ کہاں سے آئی؟ ہمارے معاملات چکر ہی ختم نہیں ہوتے. ہماری سوچ ہی عجیب ہے. یہ دنیا کچھ فرق ہی لگتی ہے. آپ اس کو پڑھتے ہو تو یہ کوئی فرق ہی دنیا لگتی ہے کہ شاید ہم کسی اور دنیا میں ہیں. یہاں پہ سبھی مشاق ہیں، کسی میں کوئی جھگڑا نہیں، کسی میں کوئی لڑائی نہیں. عبید ادوم کے گھر جانا ہے، میں وہاں پہ بھی جا کے بجا لوں گا. ہیکل میں جانا ہے، میں وہاں پہ بھی جا کے بجا لوں گا. نہیں، جہاں پہ لوگ زیادہ ہوں گے میں تو وہیں پہ پرستش کر سکتا ہوں. 2-4 لوگوں میں میں تو ساؤنڈ کے بغیر گا ہی نہیں سکتا، میں تو مائک کے بغیر گا ہی نہیں سکتا. میرے پاس جب تک 10, 15, 20 ساز پیچھے اکٹھے نہ ہو میں تو گا ہی نہیں سکتا. افسوس، یہ روحانیت نہیں ہے. یہ روحانیت نہیں ہے میرے بھائی. روحانیت یہ ہے میں گاؤں، ساز ہے یا نہیں ہے، مگر میرے وسیلہ سے، میری خدمت کے وسیلہ سے، میری آواز کے وسیلہ سے، جو سکل خدا نے مجھے دی ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی حضوری یہاں پر لگنی شروع ہو. مجھے بتائیے آپ میں سے کس کس نے داؤد کو پڑھا جی؟ کس کس نے داؤد کو پڑھا ہوا ہے؟ کوئی مشکل سوال میں نے پوچھ لیا، اب کیوں میرے ساتھ نہیں ہوتے؟ دائم آپ نے داؤد کو نہیں پڑھا تو پھر آپ کے ہاتھ کو کیا ہے؟ یا شرم محسوس کرتے ہیں ہاتھ اٹھانے میں؟ کس کس نے داؤد کو پڑھا؟ ذرا اپنا ہاتھ دکھائیے. داؤد جب گاتا تھا اور ساؤل کی بری روح کیا ہوتی تھی جی؟ داؤد کے پاس کتنے ساز ہوتے تھے؟ کتنے ساز ہوتے تھے جی؟ کیا اس کے پاس گٹار ہوتی تھی؟ کیا اس کے پاس ڈرم ہوتا تھا؟ کیا اس کے پاس آرگن ہوتا تھا؟ کیا اس کے پاس لیڈ اور بیس اور پتہ نہیں کیا کیا اوٹ پٹانگ چیزیں ہوتی تھی؟ نو. اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا؟ اس کا اپنا بربت، صرف بربت. اور اثر کس میں تھا؟ اثر بربت میں نہیں تھا، تاثیر بربت میں نہیں تھی. تاثیر تو اس کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ میں تھی جو وہ نکالتا اور وہ سیدھے خدا کی حضوری پہ پہنچتے اور خدا کا آسمان اس کے لیے کھلتا اور بدروحیں بھاگنا شروع ہوتی. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے ڈرم پیڈ ہونے سے بدروحیں بھاگتی؟ یا آپ کا کیا خیال ہے آپ کی گٹار 4-5 طرح کی ہو تو بدروحیں بھاگیں گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی 6-7 آرگن پڑے ہو تو؟ نہیں. آپ کس جگہ پہ ہیں؟ آپ کی روحانیت جو ہے وہ کہاں ہے؟ اور آصف کتنا عرصہ آپ دعا کے اندر گزارتے؟ کتنا عرصہ آپ خدا کی قربت کے اندر گزارتے؟ کتنا عرصہ آپ خدا کی نزدیکی میں گزارتے؟ کتنا ٹائم آپ نے جو ہے وہ غیر زبانوں میں دعا میں گزارا؟ کیونکہ بائبل کیا کہتی ہے؟ جو بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ترقی کرتا ہے. اس کی اپنی اسپرچول گروتھ ہے، اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے. اور آصف جیسا بندہ جو اس قدر گانے بجانے اور پریزنس کے اندر رہنے والا بندہ، وہ کیا دعا کرتا ہے؟ وہ دعا کرتا ہے میں خدا کی نزدیکی کو حاصل کروں، یہی میرے لیے بھلائی ہے. آئیے اب زبور 73. آصف کیا کہتا ہے؟ یہی بھلا ہے، یہی میرے لیے بھلا ہے. اور جب آپ زبور 73 کو دیکھیں، میں اس پہ پریچ کر چکا ہوں. زبور 73 کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اس کا پہلا حصہ جو ہے آیت نمبر
1 سے لے کر آیت نمبر 14 تک یہ اس کا پہلا حصہ ہے، جس کے اندر وہ اپنی آزمائشوں کا، ٹیمپٹیشنز کا تذکرہ کر رہا ہے. پھر آیت نمبر جب وہ 15 سے لے کر آیت نمبر 23 تک جو ہے وہ اپنی ریسٹوریشن، بحالی کو بیان کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 28 تک جو ہے وہ اپنے خدا پر اپنے بھروسے کو بیان کر. I trust in my God. اور ٹرسٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں خدا کے نزدیک ہوں. جب تک آپ کسی کے کلوز نہیں ہیں، جب تک آپ کسی کے ساتھ نہیں ہے، جب تک آپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ نزدیکی میں، قربت کے اندر نہیں ہے، جب تک جب وہ آپ کسی کے ساتھ ایک نہیں ہے، آپ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے. قریب، قدر، منزلت، مرتبہ، رتبہ، قربت، نزدیکی، کلوزنس، پاس آنا، ایک ہونا، انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا، دس از نزدیکی. یہ قربت ہے. آپ جب کسی کے قریب ہوتے ہیں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آصف کے اندر خدا کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پائی جاتی. اور وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے سمجھ آ گئی ہے میرا بھلا اسی میں، مجھے سمجھ آ گئی ہے میری بھلائی، اچھائی اسی کے اندر ہے. اور کس میں؟ میں خدا کی نزدیکی کو حاصل کر. صرف خدا کو جان لینا کافی نہیں، یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ جو صرف خدا کو جان لیتے اور اس کے نزدیک نہیں جاتے، ان کے لیے بائبل کیا کہتی ہے؟ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی پرستش نہیں کی. گویا جان لینا اچھی بات ہے مگر کافی نہیں ہے. اس کے پاس آنا، اس کے نزدیک آنا، یہ امپورٹنٹ ہے، اہم ہے اور نیسیسری ہے، ضروری بھی ہے کہ اس کے نزدیک آیا جائے. اور اس کے نزدیک آنے کی ڈیزائر کس کے پاس ہے؟ جو پہلے ہی عہد کے صندوق کے پاس کھڑا ہو کے خدا کی پرستش کرتا ہے. اس کے مزید نزدیک ہونے کی خواہش کس کے اندر ہے؟ جس کے جھانج بجانے کے سبب سے خدا کا مسکن خدا کے ابر سے معمور ہو جاتا ہے. اس کے نزدیک ہونے کی خواہش کون رکھتا ہے؟ جس پر خدا غیب کی باتوں کو جو ہے وہ انڈیلتا ہے. اس کے نزدیک جانے کی خواہش کون رکھ رہا ہے؟ جو بڑے سلیکٹڈ لوگوں کے اندر، چنے ہوئے مخصوص لوگوں میں شامل ہوا. وہی اس قدر خدا کے کلوز ہو کے بھی ڈیزائر کیا ہے؟ میرے لیے بھلا یہی ہے، میں اس کی نزدیکی کو حاصل. آج ہم صرف بائبل پڑھ کے اور 10 منٹ بھی مشکل سے دعا کر کے ہم اپنے اندر یہ سوچتے ہیں ہم خدا کی قربت میں ہیں، ہم خدا کی نزدیکی میں. میرے عزیزو، ہمیں اس سے آگے چلنا ہے، ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے. بائبل مقدس کیا فرماتی ہے؟ دیکھیے ذرا میرے ساتھ عبرانیوں 7واں باب. عبرانیوں 7واں باب اور اس کی آیت نمبر 15 سے میں پڑھوں گا. ہماری غور طلب آیت 19ویں آیت ہے، لیکن 15 سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ سارا پیسج جو ہے وہ کلیئر ہو کہ کس کی بات کی جا رہی ہے. لکھے جب ملک صدق کی مانند ایک اور ایسا کاہن پیدا ہونے والا تھا، یعنی یسوع مسیح کی بات کی جا رہی ہے، جو جسمانی احکام کی شریعت کے موافق نہیں
بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہو تو ہمارا دعویٰ اور بھی صاف ظاہر ہو گیا. پھر 19ویں آیت میں آئیے، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا اور اس کی جگہ یعنی شریعت کی جگہ ایک بہتر امید یعنی یسوع مسیح رکھا گیا، جس کے وسیلے سے یعنی مسیح کے وسیلے سے کیا لکھا ہے، ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے میرے عزیزوں، یہ گھونٹ کے بعد پی لیجیے اپنے اندر. بہنیں اپنے دوپٹے کو گرا لگا لے، بھائی اپنے رومال کو گرا لگا کے یاد رکھ لے، ہمیں خدا کے نزدیک جانے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہمارا بھلا نہیں ہے. جب تک آپ خدا کے قریب نہیں جاتے، میرا اور آپ کا بھلا نہیں ہے. یہ بھید، یہ مکاشفہ، یہ راز آصف کو پتا چل گیا اور اس نے کہا میرا بھلا ہی اس میں ہے. مسیح نے بھی کیا کہا تھا یہاں پہ، جس امید کی بات کی گئی عبرانیوں کے خط کے اندر، یسوع مسیح کی، کہ شریعت پاک نہیں کر سکتی تھی مگر پاکیزگی کے لیے ایک امید ہمیں بخشی گئی، یعنی یسوع مسیح. اور وہ یسوع مسیح کیا کرتا ہے، وہ ہمیں خدا کے نزدیک لے کر آتا ہے اور نزدیک جانے میں ہمارے لیے بھلائی ہے، نزدیک جانے میں ہمارے لیے بہتری ہے، نزدیک ہونے میں ہمارے لیے اچھائی ہے. اس لیے مسیح نے کیا کہا، مجھ سے جدا ہو کر تم، کیوں جی مسیح نے کیا کہا تھا، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. سو خدا کی نزدیکی جو ہے، یہ میں آپ کو امپورٹنس بیان کر رہا ہوں، کیوں خدا کے نزدیک جانا ضرور. اور سب سے پہلا کام جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں میں کرنا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر اٹھے ہوئے طوفان، اپنی زندگیوں کے اندر جب وہ بہت سا شور و غوغا جو ہم اپنی زندگیوں میں رکھتے ہیں، میں یہ خاموش، اپنی خودی کا انکار، اپنے دل کو خدا کی حضوری میں انڈیل دینا، شکستہ دل، بروکن ہارٹ، کیونکہ لکھا ہے شکستہ دل کو وہ اپنے نزدیک آنے دیتا. اور جن دلوں کے اندر گھمنڈ، جن دلوں کے اندر ڈھٹائی، جن دلوں کے اندر نہ جھکنے کی عادت، جو میں نے کہہ دیا بس ویسا ہی ہونا چاہیے، میرے عزیزو ایسا نہیں ہے. داؤد نے جہاں جہاں آصف کی ڈیوٹی لگائی، آصف چپ کر کے کام کرتا چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ داؤد کے لیے نہیں، وہ خدا کے لیے کر. اور میں نے عرض کیا ہمارے رپھڑ ہی نہیں ختم ہوتے، ہم آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہونے سے ہی ناراض ہو کے جو ہے وہ پیچھے جا کے بیٹھ جاتے. افسوس کہ ہم سمجھتے نہیں کہ جب ہم یہاں پر ہیں ہم خدا کی قربت کا احساس کرتے اور دوسروں کو بھی خدا کی نزدیکی کا احساس دلانے کا سبب بن رہے ہیں. وہ جو نبوت کرتا ہے، جو ورڈ آف نالج، غیب بینی کی روح جس کے اندر کام کرتی ہے، جو خدا کے تخت کو قائم کرنے کا سبب ہے، وہ کیا کہتا ہے، میرا بھلا اسی میں خدا کی نزدیکی کو حاصل. خاموش ہو جائیے، سنو خدا کیا فرماتا ہے، شکستہ دل ہو جائے، بروکن ہارٹ ہو جائے، اپنے دل کے اندر اٹھے ہوئے جو بڑے بڑے خیالات ہیں ان کو باندھ دیجئے، ان کو قبضے میں لا کر مسیح کے تابع کریں اور خاموش ہو جائیے. دیکھو وہ آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کرے گا. عبرانیوں میں میرے ساتھ دیکھیے، یعقوب 4 باب پہلے دیکھ لیں. یعقوب کا خط اور اس کا 4 باب، ساتویں آیت کیا لکھا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو
تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. اور 8ویں آیت کیا ہے؟ خدا کے نزدیک جاؤ. خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک. اور اگر آپ اپنے ہی معاملات کے اندر پھنسے رہے، اگر آپ نے اپنی خودی کا انکار نہ کیا، اگر آپ نے دل کی شکستگی کو اپنے اندر نہ لیا، اگر آپ نے اس امپورٹنس کو نہ سمجھا کہ آپ کو خدا کی ضرورت ہے، اگر آپ نے اپنے ٹیلنٹ پر بھروسہ کرنا نہ چھوڑا، اگر آپ نے اپنے گھمنڈ کو نہ چھوڑا، اگر آپ نے اپنی طبیعت کے اندر جب وہ تابع ہونے کی روح کو پیدا نہ کیا، اگر آپ کے ایٹیٹیوڈ کے اندر جب وہ لرننگ کی پوزیشن نہیں آئی کہ مجھے سیکھنا ہے، مجھے جاننا ہے، اگر یہ سختیاں نہ ٹوٹی، اگر گوشتین دل نہیں آیا، تو پھر خدا کی قربت حاصل نہیں ہوگی. اس لیے لکھا ہے خدا کے نزدیک جاؤ. تو کیا لکھا ہے؟ تو کنڈیشن، شرط، تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا. اور اگلی بات اسی سے کنٹینیو ہے، اور وہ کہ اے گنہگارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو اپنے دلوں کو پاک کرو، تو خدا تمہارے نزدیک آئے گا. گویا کس قدر ضروری ہے، جب تک ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر توبہ کر کے شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کریں گے، ہماری دعائیں، ہمارے روزے، ہماری جب وہ یاترائیں، یہ سب ناکام ہے جب تک مسیح ہماری زندگی کے اندر نہیں. جب تک ہمارے ہاتھ اور ہمارا دل یسوع کے خون سے دھلا ہوا نہیں ہے، تب تک خدا کی قربت جو ہے وہ ناممکن ہے. کوئی نئے سرے سے پیدا ہوئے بغیر خدا کی بادشاہت کو دیکھ بھی نہیں سکتا. نمبر 2، جلدی سے آگے چل. نہ صرف خدا کو جاننا بلکہ خدا کے ساتھ چلنا. ٹو واک ود گاڈ، خدا کے ساتھ چلنا، عملی طور پر خدا کے ساتھ ہونا. خدا کے جیسے اس آیت کے اندر لکھے نا، خدا کے نزدیک جاؤ، یہ ایک عملی کام ہے. یہ صرف نظریہ نہیں ہے، مفروضہ نہیں ہے، صرف ہدایت نہیں ہے، یہ ایک پریکٹیکل ورک ہے. آپ مجھ سے نہیں ملتے اس لیے میں آپ سے نہیں ملتا. وہ کہے گا آپ مجھ سے نہیں ملتے اس لیے میں آپ سے نہیں ملتا. اور میں جب وہ ایک پوسٹ فیس بک پہ دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں میں، کسی صاحب نے جب بھیجی تھی، میرے ذہن میں نہیں، لیکن وہ کیا تھا، کسی دن ہم یہی سوچ کے ایک دوسرے سے بالکل جدا ہو جائیں گے کہ چونکہ وہ مجھ سے نہیں ملتا اس لیے میں اس سے نہیں ملتا. اور شاید یہی سوچ کے ہم آپس میں تو کیا، ہم خدا سے بھی جدا ہو جاتے ہیں. ہم خدا کے پاس نہیں جاتے، ہم اس کے نزدیک نہیں جاتے، اس لیے وہ ہمارے نزدیک نہیں آتا. وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے نزدیک جاؤ، ہو اس کے نزدیک. اٹس پریکٹیکل. خدا کے ساتھ چلنا شروع کرو. اور صفنیہ کی کتاب کے اندر آپ کو یاد، ہم نے 2 سنڈے پہلے جو وہ صفنیہ کو دیکھا تھا. صفنیہ کی کتاب کے اندر کیا لکھا، نکالے ذرا میرے ساتھ جلدی سے. صفنیہ چند ایک حوالہ جات ہیں. اس کا جی دوسرا باب اور اس کی آیت نمبر 3. اے ملک کے سب حلیم لوگوں جو خداوند کے احکام پر کیا لکھا جی، چلتے ہو. اٹس اے پریکٹیکل ورڈ. وہ جو سب خداوند کے احکام پر چلتے ہو، کیا لکھا ہے، اس کے طالب ہو، راست بازی کو ڈھونڈو اور فروتنی کی تلاش کرو. جو چلتے ہو، جو خدا کے ساتھ چلتے ہو، جو خدا کی
حضوری کے اندر چلتے ہو، جو خدا کے ساتھ بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، جو خداوند میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو، ان کے لیے کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ تم جو خدا کے ساتھ چلتے ہو، خدا کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے۔ خدا کو جان لینا ضروری ہے مگر کافی نہیں ہے، اور جس طرح جان لیا اس طرح اس کے ساتھ آگے بڑھنا، آگے چلنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ مسیح نے کیا کہا تھا؟ یہ ہے میری ماں اور میرے بھائی جو میرا کلام سنتے، اور آگے کیا لکھا ہے اس پر؟ میں اور آپ خدا کے نزدیک ہونا چاہتے، میں اور آپ خدا کے کلوز ہونا چاہتے، تو پھر ضروری ہے محض سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں۔ پھر نیکسٹ جو کام ہماری زندگی کے اندر ہونے والا ہے وہ آصف کی خدمت سے ریلیٹڈ ہے۔ جب ہم نے توبہ کر لی، مسیح کو جان لیا، مسیح کے ساتھ چلنا بھی شروع کر دیا، عملی طور پر پریکٹیکلی اس کے کلام پر غور و خوض کرنا شروع کر دیا، پھر ضروری ہے ہمارے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر ہونا شروع۔ یہاں سے خدا کا جلال ظاہر ہونا شروع ہو، اور وہ جلال کیسے ظاہر ہوگا؟ جو کچھ خدا نے ہمیں دے رکھا ہے ہم اس کی شکر گزاری کرنے والے، ہم اس کو مبارک کہنے والوں، پرستش، ستائش، حمد و ثنا، شکر گزاری، جس حال میں تو ہمیں رکھے تیرا شکر ہو، ان بچوں کے کھلنے کے لیے بھی تیرا شکر ہو، ان آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے لیے بھی تیرا شکر ہو، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے لیے بھی تیرا شکر ہو، ان ناچتی ہوئی ٹانگوں کے لیے بھی تیرا شکر ہو، دل بجھا ہوا ہے پھر بھی تیرا شکر ہو، اور دل شادمان ہے پھر بھی تیرا شکر ہو۔ آپ کا یہ عمل آپ کو خدا کے نزدیک لے کر جائے گا، آپ کا پرستش کرنا آپ کو خدا کی قربت میں لے کر جائے گا، آپ کا خدا کی حضوری میں جھومنا آپ کو خدا کے پاس جو ہے وہ لے کے جائے گا، خدا کی نزدیکی میں لے کے جائے گا۔ اور اگر ہم آصف کے تعلق سے ذرا تھوڑا سا اور آگے جو ہے وہ چلے، جیسا ہم نے دیکھا کہ آصف کو مقرر کرنے والا خدا کا ممسود داؤد تھا، اور وہ ایک زبردست پرستار، زبردست بجانے والا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ سو پرستش کے تعلق سے نکالیے ذرا میرے ساتھ تواریخ کی دوسری کتاب، اور اس کا 16واں باب، دوسرا تواریخ 16واں باب اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 5 سے لکھے، اول آصف اور اس کے بعد زکریا اور یہییل اور سمیراموت اور یہییل اور متتیا اور الیاب اور بنایا اور عبیددوم اور یہییل ستار اور بربد کے ساتھ، اور آصف جھانجوں کو زور سے بجاتا ہوا، اور بنایا اور یحزییل کاہن صدا ترہیوں کے ساتھ خدا کے عہد کے صندوق کے آگے راہ کریں۔ پہلے اسی دن داؤد نے یہ ٹھہرایا کہ خداوند کا شکر کون بجا لائے گا؟ کیا لکھا جی؟ پہلا تواریخ 16واں باب، اب بڑی سلو ریفرنس نکالنے میں، اتنی دیر میں تو آدھی دنیا تباہ کر دیتا ہے امریکہ، آپ سے ایک حوالہ نہیں نکلتا۔ پہلا تواریخ 16واں باب، پہلا تواریخ 16واں باب، پہلا تواریخ 16واں باب۔ نکال لیا جی حوالہ آپ سب نے؟ کس کس کے پاس بائبل ہے؟ ذرا اپنی بائبل تو اوپر کیجیے، مجھے دکھائیے اسے۔ بائبل کتابی صورت میں، نو موبائلز، پلیز پورا ہاتھ اوپر اٹھائیں۔ اوکے، تھینک یو۔ کن کے پاس موبائلز ہیں؟ میں یہ نہیں پوچھ رہا کلام موبائل میں، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کن کے پاس موبائلز ہیں۔ ذرا اپنے موبائلز اوپر دکھائیے۔ شاہی صاحب پورا ہاتھ، درزی صاحب، اوکے، اب اٹھائے رکھیں پلیز پلیز۔
اب جن کے پاس موبائلز میں بائبل موجود ہے وہ ذرا ہاتھ نیچے کر لے، باقی کے رہنے دیں اوپر. 1 2 3 نیچے کیجئے. جن کے پاس موبائلز میں جو ہے واٹس ایپ، فیس بک، یہ ایپس موجود ہے، ذرا وہ اپنا موبائل دکھائیں. خدا کے گھر میں بیٹھے جھوٹ نہیں بولنا. ادن مشکل ہو گیا ہاتھ اوپر کرنا. اگر آپ کے موبائل میں واٹس ایپ آ سکتا ہے، آپ کے موبائل میں فیس بک آ سکتی ہے، تو آپ کے موبائل میں بائبل کیوں لوڈ نہیں ہو سکتی؟ کتنے افسوس کی بات. ماما پاپا سے لڑ کے لیتے میں نے سمارٹ فون ہی لینا ہے. آئی فون اب جو ہے وہ کون سا آیا لیٹسٹ جی؟ افتاح کون سا لیٹسٹ؟ ہاں اونچا تو بولو یار تھوڑا سا. آئی فون 14. کچھ آئیڈیا کتنے کا یہ؟ ہاں جی 3 لاکھ 4.5 لاکھ 4.5 لاکھ کا آئی فون. اور بچے ضد کرتے ہیں، مجھے پتا بچے ضد کرتے ہیں ہمیں تو وہ چاہیے. تو انہوں لے کے کرنا کی ہے، صرف واٹس ایپ رکھنا ہے، فیس بک رکھنی ہے، ٹویٹر رکھنی ہے، اور جو اوٹ پٹانگ ہے وہ رکھنا ہے. 4.5 لاکھ کے موبائل میں جس میں اتنی بڑی سپیس ہے، ایک کونے میں خدا کا کلام لوڈ کرنا کتنا مشکل ہے. ایک کونے میں یہ ایک ناخن کے برابر جگہ وہ گھیرے گا آپ کی اس میموری کارڈ کے اندر، ایک ناخن کے برابر، اور وہ بھی لوڈ کرنا کتنا مشکل ہے. یار رکھ لیا تو کسی ویلے پڑھنی نہ پہ جائے کتے. ہاں اور پھر خدا کے ساتھ شکوے گلے، زندگی میں ناکامیاں. آپ کی جو ہے وہ مجھے نہیں پتا 256 GB ہے، 512 ہے، 1 TB ہے، مجھے نہیں پتا کیا کیا میموری ہے. لیکن جتنی بھی میموری ہو، یہ بائبل کی جو ایپ ہے ڈاؤن لوڈ اس کو کرو تو یہ GBs میں نہیں ہے، یہ MBs میں ہے. چاہے 10-15 MB چھوٹی سی جگہ لے گی. یار ایک کونے میں لگا کے رکھ دو اس کو، جیسے گھر میں بائبل رکھی ہے نا کونے میں، وہ اوپر الماری کے اوپر سمجھو اس پہ بھی الماری میں رکھ دیا. شاید کسی وقت آپ کو اس کی ضرورت پڑی جائے، اور شاید نہیں، یقیناً آپ کو ضرورت پڑے گی. جب آپ ڈپریس ہوگے نا، جب آپ کے محبت کرنے والے آپ کو چھوڑ جائیں گے، دغا دے دیں گے، ٹھیک ہے، بے وفائیاں ہو جائیں گی نا، پھر ٹوٹا دل کہے گا اب اس وقت ایک ہی کام ہو سکتا ہے، ایک ہی چیز ٹھارس دے سکتی ہے. کھول موبائل، نکال بائبل کی ایپ اور پڑھ اس کو، شاید تجھے وہاں سے تسلی ملے، اور یقیناً آپ کو وہاں سے تسلی ملے گی. نکالیے میرے ساتھ پہلا تواریخ. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، اگر خدا آپ کو توفیق دے تو آپ ابھی بیٹھے بیٹھے سے 2 سے 3 منٹ میں اپنے موبائل میں بائبل مقدس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنا سٹینڈرڈ مینٹین رکھنا ہے تو انگریزی کی کر لو. یہ بھی ہوتا ہے نا، میں اردو دی بائبل ڈاؤن لوڈ کر لوگ مینو کی کہیں گے پڑھ دا انگریزی اسکول چ تے بائبل اردو دی ڈاؤن لوڈ کی ہے. بھائی آپ اپنا سٹینڈرڈ مینٹین کریں، ضرور کریں، آپ انگریزی کی رکھیں پر کچھ تو رکھو جو آپ کے پڑھنے کے لیے کام ہے. نکالیے جی پہلا تواریخ باب نمبر 16 آیت نمبر 15. پھر سے پڑھ رہا ہوں. اول آصف اور اس کے بعد زکریا اور یہییل اور سمیراموت اور یہییل اور متتیا اور الیاب اور بنایا اور عبید ادوم اور یہییل ستار اور بربت کے ساتھ، اور آصف جھانجوں کو زور سے بجاتا ہوا، اور بنایا اور یحزییل کاہن سدا ترہیوں کے ساتھ خدا کے عہد کے صندوق کے آگے رہا کرے. پہلے اسی دن داؤد نے یہ ٹھہرایا کہ خداوند کا شکر کون کرے جی؟ آصف اور اس کے بھائی. گویا شکر گزاری، تھینکس گیونگ، یہ آپ کو خدا کی قربت میں لے کر آتی، خدا کی نزدیکی میں لے کر آتی ہے. ان ہونٹوں سے خدا کی پرستش،
ان ہونٹوں سے آپ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے جو ہے خدا کی حمد کے گیت گا سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے خدا کی پرستش جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کا عمل آپ کو خدا کی نزدیکی میں لے کر آئے گا. اور جب یہ شکر کرتے تھے تو آگے لکھا ہوا ہے 8ویں آیت سے حمد و ستائش کا گیت. یہ وہ گیت ہے جو زبور کی کتاب میں شامل کیا گیا, اور یہ 105 زبور ہے. آپ گھر جا کے پڑھنا چاہے تو پڑھیے. ایک طرف 105 زبور کھولیے, دوسری طرف یہ رکھیے اور اس کو دیکھیے. یہ 105 زبور ہے جو یہاں پہ جو ہے وہ بیان کیا گیا, اور زبور کی کتاب کو مرتب کرتے ہوئے 105ویں نمبر پر اس کو رکھا گیا. اس کی پہلی 15 آیات جو ہیں وہ زبور 105 کا حصہ ہے. پھر کچھ آیات زبور 106 کا حصہ ہے. پھر کچھ آیات زبور 96 کا حصہ ہے. تو گویا یہ پورے کا پورا حصہ جو ہے, جو آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 36 تک ہے, یہ 3 مزامیر میں 3 حصوں میں جو ہے وہ فکس کیا گیا. اور شکر ہے اس کے اندر, تھینکس گیونگ ہے, ورشپ ہے. کون شخص کا ہے جو یہ کہتا ہے خداوند میں جانتا ہوں میرا بھلا اسی میں ہے کہ تیری نزدیکی کو حاصل. نیکسٹ پوائنٹ, گواہی دینا. آپ کا اپنی زبان سے خدا کے ان بڑے بڑے کاموں کا بیان کرنا جو اس نے آپ کی زندگیوں میں کیے ہیں, یہ آپ کو خدا کی قربت میں لے کر آتا ہے. آپ کا یہ رویہ, آپ کی یہ عمل, آپ کا بیان کرنا, یار خدا نے میری زندگی میں یہ کام کیا, خدا نے میری زندگی میں یہ کام کیا. ضروری نہیں کہ آپ یہاں پہ سٹیج پہ آ کے یا کسی بڑے منبر پہ جا کے, بڑے سٹیج پہ جا کے آپ گواہی دو. آپ ایک دوسرے کے ساتھ بھی اپنی گواہی کو شیئر کیجئے. آپ ایک دوسرے کو بتائیے خدا نے میرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے, اور آپ کا خدا کے نام کی ٹیسٹمنی دینا آپ کو خدا کی قربت میں لے کر آئے گا, خدا کی نزدیکی میں لے کر آئے گا, خدا کے پاس اس کے کلوز جو وہ لے کر آئے گا. سامری عورت وہ تھی جن سے یہودی کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے, مگر اس نے ایسی گواہی دی کہ پھر ایک نہیں, دو نہیں, پورے کا پورا شہر ہی یسوع کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا. وہ کلوز ہو گئی مسیح کے پاس. پہلے اتنا گیپ تھا لیکن وہ برتاؤ نہیں رکھتے تھے, اور وہ کہتی ہے تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے. لیکن اس قدر جب اس کی زندگی میں کام ہوا, ایسی گواہی اس نے شیئر کی کہ وہ مسیح کے انتہائی نزدیک ہو گئے. قربت میں ایک رتبہ اس کو مل گیا, مرتبت حاصل ہو گئی. یہ مطلب ہے قریب کا مرتبہ مل جانا, اور مرتبہ لفظ رتبہ سے, گویا کوئی رتبہ مل جانا, کسی کی نگاہ میں سرفراز ہو جانا, یہ نزدیکی ہے, یہ قربت ہے, یہ ایک ہو جانا ہے. انگلیسو یونانی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے, اور انگلیسو جس کا مطلب جو ہے جب آپ دیکھو تھیولوجیکل ڈکشنری میں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو اپنے قریب آنے دینا. لکھے نا, تم اس کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا. یہ انگلیزوں کا عمل ہے, کسی کو پرمٹ کرنا, اوکے آپ میرے قریب آ سکتے ہیں. دس از انگلیزو. گویا جب ہم پرستش کرتے ہیں, جب ہم گواہی دیتے ہیں, جب ہم ستائش کرتے ہیں, جب ہم اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں, جب ہم شکستہ دل ہوتے ہیں, بروکن ہارٹ ہیں, جب ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, جب ہم یسوع کو اپنے اندر لیتے ہیں, تو خدا ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کے نزدیک ہوں, اور وہ ہمیں اپنے پاس آنے کا مرتبہ یا رتبہ بخش دیتا ہے. یہ سینس ہے, یہ مقصد ہے انگلیزوں کا. تو گویا اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی مسیح کو قبول نہ کرے, اگر کوئی اس کی پرستش نہیں کرتا, اگر کوئی اس کی گواہی نہیں دیتا, اگر کوئی اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتا, اگر کوئی اس کے ساتھ عملی طور پر نہیں چلتا, he never allow him
نہیں, never allows him کہ وہ اس کے نزدیک آئے, وہ اس کے پاس آئے. وہ اس کو اجازت نہیں دیتا. کس کو اجازت ہے؟ تیرے گھر کون سلامت رہے گا اور کون ہے جو خدا کے پاک پہاڑ پر چڑھے گا؟ کون ہے؟ دس از دا چیلنج. کون ہے جو اس کی قربت میں آئے گا؟ موسیٰ ان سے کہہ کہ میں جب وہ ٹھیک 7 دنوں کے بعد کوہ سینا پر اتروں گا, مگر اس سے پہلے یہ باڑ لگائیں اور کوئی جانور یا کوئی پرندہ بھی اس باڑ کو چھونے نہ پائے, کوئی بشر بھی جو اس کو چھوئے گا, اس سے آگے آئے گا, وہ ہلاک ہو جائے گا. کون ہے؟ کون ہے جو اس پہاڑ تک پہنچے؟ لکھا لاکھوں کا لشکر, مگر ایک جو خدا کے گھر میں امانت دار تھا. ایک موسیٰ جب اس پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا, چھونا تو دور کی بات, اس پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور خدا سے گفتگو کرنے لگا, کیونکہ خدا نے اسے اپنے نزدیک آنے کا شرف بخش دی. یہ رتبہ اس کو مل گیا. پورے بنی اسرائیل کے لاکھوں لاکھ لشکر کے اندر کوئی ایسا نہیں جو خدا کے پہاڑ پر چڑھ سکے, مگر صرف ایک. یہ رتبہ ہے, یہ منزلت مل گئی. موسیٰ کو یہ رتبہ حاصل ہو گیا, خدا نے اسے اپنے نزدیک آنے دیا. آج کتنے ہیں جن کے اندر یہ خواہش ہے؟ کتنے ہیں جو آصف کی طرح یہ خواہش رکھتے ہیں, میں جانتا ہوں میرا بھلا اسی میں ہے, میں تیری نزدیکی کو حاصل کرنے والا ہوں. اور آخری پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں, دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا. مسیح نے کیا کہا تھا؟ تم میں سے اگر کسی نے ان چھوٹوں کے ساتھ بھلا کیا تو کیا جی تعلیم کیا ہے؟ میرے ساتھ کیا, میرے ساتھ کیا. تم نے ان کا بھلا کیا, میرے ساتھ کیا. اور پھر کیا لکھا ہے؟ جو محتاج کو دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کو قرضدار کرتا ہے. اور خدا کبھی کسی کا قرضدار ہے. مثال کی کتاب میں یہ لکھا ہے جی, مسکین کے ساتھ بھلائی کر, محتاج کے ساتھ بھلائی کر. میں بھوکا تھا تیرے پاس آیا اور تو نے مجھے کھانے کو نہ دیا. میں پیاسا تھا تیرے پاس آیا, تو نے مجھے پینے کو نہ دیا. میں ننگا تھا تیرے پاس آیا, تو نے مجھے پہننے کو نہ دیا. میں محتاج ہو کے تیرے پاس آیا, تو نے میری مدد نہ کی. اے خداوند, کب تو بھوکا, ننگا, پیاسا, محتاج یا قید کی حالت میں تھا اور ہم نے تیری خبر گیری نہ کی؟ تو اس نے کیا کہا؟ تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا کیا تو گویا میرے ساتھ کیا. سو خدا کی قربت کیا ہے؟ خدا کی نزدیکی کا, خدا کے نزدیک جانے کا ایک اور سورس, ایک اور وسیلہ, ایک اور ذریعہ خدا کی قربت کو پانے کا کیا ہے؟ خدا کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کیجیے. یعقوب کا خط کیا کہتا ہے؟ جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر اس کو دینے میں دریغ کرے, اس کی مدد نہ کرے, کیا لکھا ہے؟ یہ بھی اس کے لیے گناہ ہے. اور خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. سو آپ کے پاس ہے لیکن آپ محتاج دیکھتے ہیں بھائی کو, اور پھر بھی اس کی محتاجی کو دور کرنے میں مدد نہیں کرتے, اور گھر جا کے کیا کہتے ہو؟ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں, تو نے مجھے کثرت سے دیا. یس, یہ آپ کی دعا ہو سکتی ہے, مگر افسوس آپ خدا کے نزدیک نہیں. اگر آپ خدا کے نزدیک ہوتے تو خدا جیسا دل آپ کے اندر ہوتا. اگر آپ خدا کے نزدیک ہوتے تو خدا جیسا رویہ آپ کے اندر ہوتا. اگر آپ خدا کے نزدیک ہوتے تو خدا جیسی سوچ آپ کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی. اگر آپ خدا کے نزدیک ہوتے تو پھر خدا کے احکام پر غور کرنا آپ کے اندر شامل ہوتا. کس قدر ضروری ہے؟ 3 حالتیں ہیں مین جو آج صبح مجھے اور آپ کو یاد رکھیں. نمبر 1, ہم اپنے مقام کو دیکھنے والے, ہم اپنی جگہ کو دیکھنے والے, ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. آصف خدا کی حضوری میں ٹھہرنے والا تھا, مگر اس سے بھی یہ پتا تھا مجھے بھی خدا کی نزدیکی ریکوائرڈ ہے, چاہیے مجھے.
مجھے اس کے نزدیک ہونا ہے، اس سے دور ہو کر میں مر جاؤں گا، میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اس احساس کو اپنے اندر لینا شروع کیجئے، آپ اس سے دور ہو کر جو ہے وہ جسمانی طور پر تو زندہ رہیں گے مگر اپنے باطن میں ڈیڈ ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ جیسے آدم جو ہے وہ مر گیا تھا، جیسے آدم مر گیا۔ میں ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ سن رہا تھا، اور ایک غیر مسیحی شخص ہے وہ اس نے بائبل پہ ایک اعتراض کیا اٹھایا، دیکھیں جی بائبل کے اندر جب وہ کنٹراڈکشن ہے، کنٹراڈکشن کیا ہے؟ خدا نے آدم سے کہا تھا جس دن تو یہ پھل کھائے گا تو مر جائے گا، تو اس نے پھل کھایا، وہ مرا تو نہیں تھا۔ میں سوچنے لگ گیا بن عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے؟ یہ ہر بات کو جو ہے دنیاوی طور پر، عقلی طور پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر روحانی طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، کانٹیکسٹ نہیں سمجھتے، متن کو جاننے کی کوشش ہے وہ نہیں کرتے۔ بہت سی زندگیاں شاید آج اپنے اندر اسی طرح کی بے عقلی کی زندگی گزار، بہت سے افراد اسی طرح کی حالت کے اندر ہوتے، وہ کہتے ہیں میں کون سا مر گیا ہوں، میں ٹھیک ٹھاک تو ہوں، میں زندہ تو ہوں، میں صحت مند ہوں، تندرست ہوں، میرے سارے فنکشنز کام کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں جگر گردے پھیپھڑے سب ٹھیک کام کر رہے ہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، مگر وہ جانتے نہیں خدا ان سے جدا ہو چکا۔ اسے فکر کرنے کی ضرورت ہے، انہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، انہیں جاننے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے اندر پرکھنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے اندر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو خدا کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خدا کی انتہائی ضرورت ہے۔ آصف جیسا جس کے بجانے سے خدا کا تخت لگ جاتا، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بھلا اسی میں ہے، میں خدا کی نزدیکی کو حاصل کروں، تو میرے عزیزو میرا اور آپ کا بھلا بھی اسی میں ہے۔ ہم خدا کی قربت کے اندر رہنے والے ہیں، ہم خدا کی نزدیکی میں رہنے والے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر جو ہے خدا کو موقع دینا شروع کیجئے، اپنی زندگی کے اندر دعا میں وقت گزارنا شروع کریں، اپنی زندگی میں غیر زبانوں میں دعائیں کرنا شروع کریں، اس سے آپ کی روحانی ترقی ہوگی۔ آپ جو ہے وہ جتنا بھی ٹائم گزارے منٹوں سے نکلیے اور مہربانی سے ذرا گھنٹوں پہ آنا شروع ہو۔ آپ اپنی لائف کے اندر نئے نئے تجربے دیکھنا شروع کریں گے، آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے آسمان کو کھلتا ہوا دیکھنا شروع کریں گے، آپ کو نظر آنا شروع ہوگا کہ کچھ عجیب ہونا شروع ہو گیا میری زندگی، کچھ جو ہے انتہائی جب وہ زبردست ہونا شروع ہو گیا، میری راہیں کھلنی شروع ہو گئی ہیں، میرے فاصلے کم ہونے شروع ہو گئے، میں خدا کو کسی اور زاویے سے سمجھنا شروع ہو گیا ہوں، مجھ پر مکاشفات کھلنا شروع ہو گئے، میری عقل نئی ہونی شروع ہو گئی ہے، مجھے سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے، مجھے پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے، اوہ پہلے میں سمجھ آ گئی ہے، پہلے میں اندھیرے میں تھا، اب میں اجالے میں آنا شروع ہو گیا ہوں۔ آپ کو صرف تبدیلی نہیں، آپ کو واقعی حقیقتاً ایک تبدیلی نظر آنا شروع ہوگی۔ جس قدر آپ نزدیک جائیں گے اسی قدر آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں گے، آپ اس کو سمجھتے چلے جائیں گے، آپ اس کو پرکھتے جائیں گے، آپ اس میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ ضروری ہے، آصف کی بھلائی اس میں پنہاں تھی، آج میری اور آپ کی بھلائی بھی اس میں پنہاں ہے۔ آؤ اپنے آپ کو خداوند کے حضور رکھیں، اس کے آگے انڈیلیں اور خدا کی نزدیکی کے لیے، خدا کی قربت کے لیے کوشش کرنا شروع کریں۔ آئے خداوند کے حضور میں کھڑے ہو جائیں، اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھ دیجیے اور نگاہ کیجیے زندگی کے کس زاویے میں ابھی تک آپ خدا سے دور، کس زاویے میں آپ خدا سے دور۔ آج کے کلام کی یہ باتیں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہم سب یقیناً اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کمزوری کی حالت میں۔ آئیے بڑی سنجیدگی سے آج ان سب باتوں پر غور کریں۔ مہربانی سے ہر ایک آنکھ بند ہو اور سب سر خدا کی سوری میں جھکے، سب سر خدا کی سوری میں جھکے۔ اور آج کا یہ پیغام نہ صرف ہم سب کے لیے، بالخصوص کوائر کے لیے بھی ہے،
مہربانی سے خادم، پرستار، بجانے گانے والے ہوش کے ناخن لیں اور اپنے آپ کو خدا کے سوری میں انڈیلنا شروع کریں، اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھنا شروع کریں، اپنی اکڑ، اپنی انا، اس سب کو توڑ دو اور اپنے آپ کو خدا کے آگے رکھو۔ چل ہمیں بڑی سنجیدگی کی حالت میں آئیں اپنی زندگیوں پر غور کریں۔